صرف ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، آخری سانس تک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اگر اذان سن کر بھی جسم سست ہو جاتا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا، یا نیت تو کرتے ہیں مگر قدم سجدے تک نہیں پہنچتے، تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم کسی کو ڈانٹنے نہیں آئے بلکہ دل کو جگانے آئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو چھوڑنا نہیں چاہتے مگر ان کا دل ساتھ نہیں دیتا۔ وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کیفیت کفر نہیں بلکہ کمزوری ہے، اور کمزوری کا علاج ڈانٹ نہیں بلکہ پیار اور رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً کامیاب وہی ایمان والے ہیں جن کے دل نماز میں جھک جاتے ہیں۔ یعنی اصل مسئلہ دل کا ہے۔ جب دل تیار ہو جائے تو جسم خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اذان کی آواز آتے ہی دل میں ایک لمحے کو خیال آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے سستی، غفلت یا دنیا کی الجھن روک لیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش ہر کسی پر آتی ہے، اور یہ ایک روحانی آزمائش ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر لگ جائے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہے ہیں جو دل کو زندہ کر دیتی ہے، غفلت کی تہ کو نرم کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو مستقل اپنا لے، اللہ اس کے دل میں نماز کا ایسا شوق ڈال دیتا ہے کہ پھر نماز چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا علم ہے، کیونکہ جب دل جاگ جاتا ہے تو نماز بوجھ نہیں لگتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کر لے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، نماز ہی وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمت، سکون، رزق، صحت اور محبت داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب نماز سے انسان دور ہو جاتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مقام پر اگر ہم پلٹ آئیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام فرائض میں نہایت اہم فریضہ ہے۔ یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک مضبوط ستون ہے۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سب سے زیادہ پسند اس وقت کرتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف اور ثواب لکھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، چاہے دشمن کا خوف ہو یا جان کا خطرہ، نماز قضا کی صورت میں ادا کرنا پھر بھی فرض ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عرش عظیم پر بلا کر فرض کیا، اور شب معراج کی رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے، اور فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا۔ اب آئیے اصل وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ صرف ایک تسبیح کو اپنا مستقل معمول بنا لے، نماز کا ایسا شوق پیدا ہوگا کہ آخری سانس تک نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تسبیح ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ کلمات دل کے مردہ حصوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ اسے کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو میں ڈیٹیل سے وظیفہ بھی بتاؤں گی، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ جو دعا یا وظیفہ درود ابراہیمی کے بغیر شروع اور ختم کیا جائے وہ قبولیت تک نہیں پہنچتا، اس لیے ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی کا اہتمام لازمی ہے۔ اگر ممکن ہو تو یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھیں، اور اگر فجر میں مشکل ہو تو دن کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز کے لیے دل بے چین ہونے لگے گا، سستی کم ہو جائے گی، سجدہ بوجھ نہیں بلکہ راحت لگے گا۔ اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نماز کا عادی بنا دیتا ہے اور موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ وظیفے کی مکمل ترتیب یہ ہے، غور سے سن لیں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور درمیان میں 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پورا پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب 100 مرتبہ یہ پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رحیم یا کریم، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جو شخص اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لے گا انشاءاللہ آخری سانس تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی اور اس کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ اب ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما دے، جو نماز سے دور ہو چکے ہیں انہیں واپس بلا لے، جو کوشش کر رہے ہیں انہیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں نماز سکون لگتی ہے، بوجھ نہیں۔ ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں سجدے سے جوڑے رکھ، اور قیامت کے دن ہماری نماز کو ہماری شفاعت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔